إن الحمد لله والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سے پہلے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کر ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، تو یہ ساقی بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. خیمہ افراد استادہ اسی نام سے ہے، درد ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر بزم کو غالا کر رہے، قوت عشق سے ہر بزم کو غالا کر رہے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر رہے. کہ محمد سے وفا ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا دارالعلوم اہل سنت فیضان غریب نواز حاضر ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس مقدس مہینے 12 تاریخ ربیع الاول شریف. ربیع الاول کے اوپر آپ اگر غور و فکر کریں کہ ربیع الاول کسے کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ اگر مولانا صاحب سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں کہ پہلی فصل بہار، پہلی بہار. دنیا کے اندر اس سے پہلے کبھی بہار نہیں تھی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکزار گیتی پر تشریف لائے تو دنیا کے اندر بہار آئی. عزیزان محترم، اب قریب وقت میں کوئی لڑکی گفتگو تو میں آپ سے نہیں کر سکتا. اگر میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہوں گا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پس منظر اور اس کے ارد گرد اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم، ایک شخص ہے جس نے گلاب باڑی لگائی ہے، گلاب کی کھیتی کرتا ہے، اس کی پھلباڑی لگائی اور 4 دیواری کے اندر اس نے گلاب لگائے. جب وہ پھلباڑی تیار ہو جاتی ہے، گلاب تیار ہو جاتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے حسین و جمیل لگتے ہیں. اس شخص نے، اس کے مالک نے دیوار کے باہر ایک بورڈ لگا دیا، ان پھولوں کو کوئی ٹچ نہ کرے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کے کوئی قریب نہ آئے. عزیزان محترم، قید لگانے والے مالک نے یہ قید لگا دی کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے، کوئی اس کو ٹچ نہ کرے، کوئی اس کو مس نہ کرے. مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب نسیم سحری چلتی ہے اسے ہوا دیتی ہے، باد صبا اسے جھولا جھلاتی ہے، ابر بارندہ اسے غسل کراتا ہے. اس کے بعد جب نکہتیں گل پھیلتی ہیں، اس کی خوشبو نکلتی ہے،
خوشبو کو زنجیریں پہنائے، کیا اس کی خوشبو کو کوئی روک سکتا ہے؟ زنجیریں پہنا سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگوں نے لاکھ سرکار کے اخلاق حسنہ، ان کی خوشبو دنیا کے اندر نہ پھیل پائے، سرکار کی سیرت دنیا کے اندر نہ پھیل پائے، مگر آقا کریم تشریف لائے تو ایک صدی کے اندر 3 بڑے اللہ کے مہک پہنچی ہے، اخلاق حسنہ پہنچا ہے، جہاں جہاں سرکار کی زندگی پہنچی، جہاں جہاں سیرت رسول پہنچی، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات بھر کا جاگا ہوا ہے اور دن میں آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، اپنے دروازے کو بند کرتا ہے، کھڑکیوں کو بند کر لیتا ہے، پردے لگا لے گا تاکہ سورج کی شعاعیں میرے اوپر نہ پڑے۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکیوں کے اوپر پردہ ڈالا اور وہ سونا چاہے رہا، رات بھر کی جگہ نہ جانے کسی مجلس میں تھا جس میں شب بیداری کہ وہ صبح بستر پہ چاہتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر اس کا ذہن تھوڑا سا بیدار ہے، وہ بستر پہ پہنچے گا اور سورج اپنی شعاعیں بکھیرے گا، اگر ذہن بیدار ہے تو ضرور محسوس کرے گا، اسے احساس ہو جائے گا کہ چاند سورج نکل رہا ہے، اس کی کرنیں اگرچہ اس تک نہیں پہنچ رہی ہیں، مگر اسے احساس ضرور ہوگا کہ سورج نکل آیا ہے۔ عزیزان گرامی، زمانہ لاکھ کوشش کرے آقا کونین کی تعلیم نہ پہنچ سکے، ان کی خوشبو نہ پہنچ سکے، مگر جب اس طرح سے سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جب طلوع ہوا، آقا کونین دنیا کے اندر تشریف لائے تو کرنوں نے، روشنی نے پوری دنیا کے اندر جو اندھیرے دل تھے، تاریک دل تھے، یہ سورج صرف چہرے کو جگمگاتا ہے، مگر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت دنیا کے اندر جب جگمگا ہوئے تو جو دل تاریک تھے، تاریکی تھی، ظلمت تھی، وحشت تھی، آقا کریم تشریف لائے تو لوگوں کے دل روشن ہو گئے، نگاہیں منور ہو گئی، ذہن و فکر کو منور ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آج جن کا ہم جشن منا رہے ہیں اور نیچر کا ایک تقاضا ہے، انسان جشن پسند ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے اور منانا بھی چاہیے، یادوں کو مٹانا نہیں چاہیے، تاریخوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب کوئی ملک غلام ہوتا ہے اور غلامی کے بعد جب وہ آزادی حاصل کرتا ہے تو اس دن کا جشن مناتا ہے، اپنی تاریخ کو یاد غلامی کے زنجیروں کو توڑتا ہے، اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے اور جانوں کو قربان کرنے کے بعد اپنے ملک کو، اپنی زمین کو وہ آزاد کرتا ہے۔ جب زمین آزاد ہو جاتی ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے تو آزادی کا جشن مناتا ہے، سب مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں جو منانے کے قائل ہیں اور جو نہیں قائل ہیں وہ بھی مناتے ہیں۔ اگر اس تاریخ سے کوئی بغاوت کرے گا، آزادی کی تاریخ کو نہ منانا الگ چیز ہے اور اس تاریخ کا انکار کر دینا الگ چیز ہے۔ اگر ہندوستان آزاد ہوا، اس تاریخ ہم نہ مانے اور انکار کرے تو ہم کیا کہے جائیں گے؟ ہم اس ملک کے غدار ہیں کہ جس تاریخ میں ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم نے آزادی آج اس کی آزادی میں حصہ نہیں ہے، جب نہیں منا رہے تو یا ہم ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، زمینوں کا آزاد ہونا الگ ہے، مگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ایسی ہے کہ آقا کونین نے صرف زمینوں ہی کو آزاد نہیں کرایا تھا بلکہ ذہن و فکر کو بھی آزاد کیا، انسانیت کو آزادی کی تھی۔ انسان غلام تھا، غلامی کی بدترین زنجیروں میں جکڑا ہوا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو غلامی کی زنجیروں کو کاٹا اور انسان کو انسانیت کا حق عطا فرمایا، انسان
اور اس پیشانی سے نہ جانے کتنے سجدے مانگے جا رہے ہیں. سورج الگ سجدہ کرتا رہا تھا, چاند الگ سجدہ مانگ رہا تھا, آگ الگ سجدہ مانگ رہی تھی. شجر و حجر کے سامنے یہ پیشانی جھکی ہوئی تھی, چاند کے سامنے جھکی ہوئی تھی, سورج کے سامنے جھکی ہوئی تھی, خوبصورتی کے سامنے جھکی ہوئی تھی, حسن کے سامنے جھکی ہوئی تھی, جمال شامخہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی. ایک پیشانی تھی, ہزاروں سجدے تھے. ایک پیشانی, ہزاروں سجدے. مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پر تشریف لائے تو میرے آقا نے اس زمین نیاز کو, اس پیشانی کو بقا عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک پیشانی کی ہزاروں سجدے تھے, مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پیشانی کا وقار, پیشانی کو وقار مل گیا, اس پیشانی کو عظمت مل گئی. انسان کتنا عظمت تھا, کتنا بابقار تھا, مگر دنیا نے انسان کو ذلیل کر دیا. انسان بڑا ذلیل ہو چکا تھا, انسان بڑا رسوا ہو چکا تھا, انسان کا کوئی وقار نہیں تھا. مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسان کو عظمت عطا فرما دی, انسان کو وقار عطا فرما دیا, انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے ستاروں سے آج تک دنیا انسان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکی ہے. دنیا نے انسان کو بس یہی کہا کہ انسان ایک اینیمل ہے, جانور ہے. اور آج بھی دنیا کہتی ہے انسان کیا ہے, جانور. جنگل کے جانور سے اور اس جانور میں فرق یہ ہے کہ وہ تنہا رہتا ہے اور یہ معاشرے میں رہتا ہے. یہ معاشرتی جانور ہے. پڑھے لکھے طبقے سے آپ کو پوچھیں گے انسان کیا ہے, حقیقت میں جانور ہے. دنیا نے بڑی ترقی کی مگر انسان کی حقیقت کو دنیا آج نہ سمجھ سکی. مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا انسان کی حقیقت کیا ہے. قرآن مقدس جس پیغمبر کے اوپر نازل ہوا اس قرآن نے بتایا انسان کی حقیقت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان وہ ہے جو کائنات کے اندر سب سے حسین و جمیل, سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے. انسان تو اپنی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتا. آج دنیا کے اندر بڑے دن منائے جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے یوم مزدور. منایا جاتا ہے, جلدی گزرا. مزدوروں کا دن منایا جاتا نہیں. وہ کس لیے, مزدوروں کو مزدوری میں, شکاروں کے جو مزدور تھے انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارا حق ہم کو ملنا چاہیے. تو کیا دنیا مزدوروں کو مزدوری دے رہی, اس کا حق دے رہی ہے؟ حقیقت میں نہیں دے رہی ہے. مگر آؤ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کو, ہر شخصیت کو, ہر انسان کو اس کا حق عطا فرمایا. مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی کہ ان کا حق نہیں مل رہا تھا. دنیا نعرہ تو دے رہی ہے, دن تو منا رہی ہے, مگر اس کا حق نہیں دے رہی ہے. مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14,500 سال پہلے یہ اعلان فرمایا تھا, اے لوگوں, اے امتیوں, اے انسانوں, مزدور وہ ہے کہ کسی سے تم مزدوری کرا لو تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا. اگر دن منانا ہے تو رسول اللہ کا دن میلاد النبی مناؤ. کہ مزدوروں کا اگر کسی نے حق دیا ہے دنیا کے اندر, اس سے پہلے کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. مزدوروں کو حق دینے کی بات دنیا آج کر رہی ہے نا. 100 سال 200 سال ہوئے ہیں, مگر پیغمبر اسلام نے 14,500 سال پہلے یہ اعلان فرمایا تھا, القاسم حبیب اللہ, وہ اللہ کا محبوب ہے جو ہاتھ سے محنت و مزدوری کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا پسندیدہ. اے لوگوں, اگر دن منانا ہے تو رسول اللہ کا دن منانا. میلاد النبی اگر آپ منا لو گے, باقی کو موضوع بڑا وسیع ہے. اگر میں اس کا گفتگو کروں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوگی. مگر بہرحال
میں لمبی تفصیل میں نہ جا کر انہی کلمات کا اکتفا کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور یہ ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا جائز نہیں، جائز ناجائز، جائز ناجائز، آپ لوگ سنتے ہوں گے، جب سے کہ یوٹیوب آ گیا ہے اور یہ موبائل آ گیا ہے، زیادہ ہو گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو اپنی نعمتوں کا چرچا کرو، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتوں کو عام کرو۔ تو اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جسم کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، پورا جسم اللہ کی نعمت، مگر یہ تمام نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی پر احسان نہیں جتلایا، مگر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایک بہترین رسول تمہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم، تمام نعمتیں ہیں، تو سب سے بڑی جو نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان بتایا، احسان جتلایا، وہ بعثت نبی ہے، وہ نبی کی آمد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ سب سے بڑی نعمت۔ تو ہم اہل سنت والجماعت سب سے بڑی